بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں 10ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں امام ابو حنیفہ کی فراست کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح فراست کے متعلق 3 طلاق کا ایک پیچیدہ مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ امام صاحب کی فراست۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ فراست اور ذکاوت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ الرحمہ مشکل سے مشکل مسائل کو چٹکی بھر اور اتنی آسانی سے حل فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ وقت کے بہت بڑے علماء، جس کو جبال العلم علماء کہا جاتا تھا، وہ بھی اور فقہ اور حدیث کے جو آفتاب اور مہتاب شمار ہوتے تھے، وہ بھی آپ کی ذہانت اور اسی طرح حاضر جوابی اور فراست اور ذکاوت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ چند اقوال ہے امام صاحب کے بارے میں۔ سب سے پہلا کہ یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو فہم و فراست میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اسی طرح دوسرا قول کہ علی بن عاصم فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کو نصف اہل زمین کی عقل سے تولے تو ابو حنیفہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ سبحان اللہ! کیا قول ہے کہ اگر امام صاحب کی عقل کو اگر جو مکمل زمین پر آبادی ہے اس کی آدھی آبادی سے اور آدھی آبادی والوں کی عقل ایک طرف کر دی جاوے اور امام صاحب کی عقل ایک طرف کر دی جاوے تو امام صاحب کی عقل بڑھ جائے گی اور غالب آ جائے گی۔ اسی طرح تیسرا قول علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ بنی آدم میں ذہین ترین لوگوں میں سے ہے۔ یعنی علامہ ذہبی نے امام صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری بنی آدم میں ذہین ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح چوتھا قول کہ ہارون رشید نے جب امام صاحب کے بارے میں سنا تو ہارون رشید نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ پانچواں قول خارجہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ کم و بیش 1000 عالموں سے میں ملا ہوں جن میں عاقل صرف 3 شخص کو دیکھے ہیں، ایک ان میں سے ابو حنیفہ ہے۔ آخری اور نہایت ہی اہم قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو عقل مند پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ تھے چند اقوال امام صاحب کی فراست کے بارے میں۔ اسی طرح ایک پیچیدہ مسئلہ طلاق کے سلسلے میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو امام صاحب نے چٹکی بھر میں حل کر دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب کی مجلس میں ایک شخص آیا اور دریافت کیا کہ ایک شخص نے 3 قسمیں کھائی ہیں اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اب آپ ہی اس کا کوئی حل فرما دے۔ امام صاحب نے معلوم کیا تو اس شخص نے بتایا کہ صاحب واقعہ نے اول قسم کھائی کہ اگر میں کوئی نماز قضا کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ پھر قسم کھائی، دوسری قسم کھائی اگر آج میں بیوی سے وطی نہ کروں تو اس کو 3 طلاق۔ پھر تیسری قسم کھائی کہ اگر
میں غسل جنابت کروں تو میرے بیوی کو 3 طلاق۔ علماء کرام اس مسئلے سے عاجز رہ چکے تھے اور عاجز آ چکے تھے، لیکن امام صاحب کی باریک بینی اور دور رسی کی داد دینی چاہیے۔ امام صاحب نے سر اٹھایا اور چٹکی میں اس کا حل فرما دیا۔ امام صاحب نے فرمایا، صاحب واقعہ آج عصر کی نماز پڑھ لے اور عصر کی نماز سے فراغت کے بعد اپنی بیوی سے وطی کر لے، پھر جب سورج غروب ہو جاوے تو یہ شخص غسل کر لے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے، طلاق واقع نہیں ہوگی اور تینوں قسمیں پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سب سے پہلی جو قسم کھائی تھی کہ اگر میں کوئی نماز قضا کروں تو میرے بیوی کو 3 طلاق، تو عصر کی نماز کے بعد وطی کر لی اور عصر کی نماز کے بعد وطی کر لی اور غسل کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لی۔ اسی طرح مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کی اصطلاح میں رات دن کے تابع ہوتی ہے، رات دن کے تابع ہوتی ہے، لہذا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے اگلا دن شمار ہونے لگتا ہے۔ مثلا عید کا چاند نظر آتے ہی عید کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی حکم کے پیش نظر صاحب واقعہ کا غسل آج کے دن میں شمار نہیں ہوگا بلکہ غروب کے بعد نہانا گویا آئندہ کل کا وہ عمل شمار ہوگا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ تھے ہمارے امام صاحب جن کی فراست اور ایک عقل مندی کے جس کے دشمن بھی قائل تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست و دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی امام صاحب کی عقل کا کچھ حصہ عطا فرمائے اور امام صاحب کی طرح ذہانت اور عقل مندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔